اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یقیناً ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا ہے۔ یعنی اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی چیزیں دکھائیں، اللہ نے سکھائے کی بات نہیں کی یہاں پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ نے آپ کو اراک اللہ، جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے، اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جو معاملات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ان کے سامنے پیش کیے، اور یہ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو معراج کا واقعہ دکھایا اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم اور دوزخ اور جنت کے بارے میں بیان کر دیا، دکھا دیا ان کی آنکھوں سے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کے مطابق ان لوگوں کو ویسا ہی ڈرائیے جہنم سے، ان کو جنت کی طرف ویسا ہی بلائیے۔ آپ خیانت کرنے والوں کی خاطر جھگڑنے والے نہ ہوں، جو لوگ خیانت کرنے والے ہیں ان سے ان کے بارے میں مت جھگڑیے گا۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیے، بلا شبہ اللہ ہی ہمیشہ سے ہی بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ در حقیقت ایسا ہوا کہ ایک یہودی کے ایک مسلمان تھا جس نے ایک چادر کو اس نے ایک چوری کیا، اور اس نے کیا کیا کہ ایک یہودی کے سر پہ الزام لگا دیا، اور وہ در حقیقت وہ یہودی کے سر پہ الزام لگا دیا، تو اور قریب تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے حق میں ہی خلاف فیصلہ کر دیتے کہ اس نے چادر کو لیا ہے اور یا اس نے چوری کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یہ بات کھول دی، انہیں بتا دیا کہ یہ اصل در حقیقت چور کون ہے، اور اگر تو اللہ تعالیٰ وہ بات نہ کھولتا، نہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا، تو قریب تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غلط فیصلہ ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ خیانت کرنے والوں کے بارے میں جھگڑا نہ کریں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ دیندار ہے، مسلمان ہے، تو اسی لیے وہ خیانت نہیں کر سکتا، اور وہ دوسرا یہودی ہے تو اس لیے وہ خیانت کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر نبی کو بھی کہا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اور اللہ سے بخشش مانگو، ان اللہ کان غفورا رحیما، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اور آپ ان کی جانب سے جھگڑا نہ کریں جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں کرتا جو ہمیشہ سے بہت خائن سخت گنہگار ہے۔ مجلس میں بیٹھنا، مجلس کی باتیں بھی امانت ہیں۔ وہ لوگوں سے چھپنا چاہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپنا چاہتے، حالانکہ وہ تو اس وقت بھی ان کے پاس ہوتا ہے جب وہ رات کو ان باتوں کا جن سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا مشورے کرتے ہیں، اور جو بھی وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اس کا احاطہ کرنے والا ہے۔ اگر کسی کو گناہ کرنا ہے تو ایسی جگہ تلاش کر لے جہاں اللہ اس کو دیکھ نہ سکے، اگر ایسی جگہ نہ پائے تو وہ بس ڈر جائے اللہ سے کہ وہ ایسی کوئی جگہ پا نہیں سکتا جہاں وہ اللہ سے چھپ سکے، تو اپنی گناہوں سے توبہ کر لے۔ ہاں تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے ان کی خاطر دنیا کی زندگی میں جھگڑا کیا، تو قیامت کے دن ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کون جھگڑا کرے گا یا کون ان پر وکیل ہوگا؟ جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش کی درخواست کرے، وہ اللہ تعالیٰ کو بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا پائے گا۔ اور جو کوئی گناہ کماتا ہے تو یقیناً وہ اسے اپنے ہی خلاف کماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ کمال حکمتیں ہیں اس کی، اللہ نے کتنا کہا، اس کی حکمتیں بڑی کمال ہیں۔ وہ جو خطا یا گناہ کمائے، جو کوئی خطا کر جائے، جو کوئی گناہ کمائے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر وہ تہمت لگاتا ہے کہ اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے۔ جو بات میں نے آپ سے کہی نا، جو واقعہ، یہ پورا وہی واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ گناہ خود کیا، تہمت دوسرے پہ لگا دی۔ بچے بھی ایسے کام کرتے ہیں، آپ لوگوں نے دیکھا، اور یہ بات ہماری بچوں کی بچپن سے پرورش پاتی ہے، خود سزا سے بچنے کے لیے دوسرے بہن بھائیوں کو آگے کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی بچپن سے یہ تربیت کریں، ان کے اندر یہ حوصلہ ضرور ہونا چاہیے کہ وہ بتا سکیں کہ غلطی کس کی ہے۔ اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگائے تو یقیناً اس نے بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھا لیا،
اور اگر آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے ارادہ کر ہی لیا تھا کہ وہ آپ کو گمراہ کر دیں۔ وہی بات کہ انہوں نے پکا یہ ارادہ کر لیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق بات سے ہٹا کر یہودی کے خلاف فیصلہ کروا دے، حالانکہ وہ اپنے سوا کسی کو گمراہ نہیں کر رہے اور آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا رہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت کو نازل کیا اور آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ پر ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا عظیم فضل ہے، اور ان کی اکثر سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہے، کوئی بھلائی کی بات وہ سرگوشی میں کرتے ہی نہیں۔ اس شخص کے سوا، ہاں، جو شخص صدقے کے لیے چھپ کر نیکی کرنے کے لیے سرگوشی کرتا ہے اس کو سرگوشی کرنے کی اجازت ہے، یا نیکی کا یا لوگوں کے درمیان صلح کروانے کا حکم دے، اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ کام کرے تو جلد ہی ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے، اور جو رسول کی مخالفت کرے اس بات کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی ہے، اہل ایمان کے راستے کے علاوہ کسی اور کی پیروی کرے تو ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیں گے، ہم اسی راستے پر اس کو ڈال دیں گے جدھر وہ بھاگے جا رہے ہیں، اور اسے جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ جو دنیا کی کمائی میں بھاگنا چاہتا ہے اللہ صرف وہی راستے اس پر کھول دے گا، جو دین سیکھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ دین کے بہترین راستے کھولے گا۔ آپ ایک دفعہ دیکھیے، آپ نے ایک چیز سیکھنے کے لیے، آپ نے سیکھنے کے لیے قدم بڑھایا، اللہ نے کتنے راستے کھولے آپ کے لیے، کہاں کہاں سے کھلے ہمیں پتہ بھی نہیں چلا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے گا وہ بخش دے گا، اور جو اللہ کے ساتھ شریک بنائے تو یقیناً وہ بھٹک گیا، وہ ایسا بھٹکا کہ وہ واپس لوٹ نہ سکا۔ وہ اللہ کے علاوہ نہیں پکارتے مگر عورتوں کو، اور وہ سرکش شیطان کے سوا کسی کو نہیں پکارتے۔ ان یدعون من دونہ الا اناثا، یہ اناثا سے مراد کیا ہے کہ یہ در حقیقت انہوں نے جو بت بنا رکھے تھے وہ عورتوں کے نام کے بت بنائے ہوئے تھے انہوں نے، تو اللہ کے سوا وہ بتوں کو جو انہوں نے بنا رکھا تھا وہ سرکش شیطان کے سوا کسی کو نہیں پکارتے۔ لعنہ اللہ وکان وقال لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا، اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی ہے، اور اس شیطان نے کہا کہ یقیناً میں تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ ضرور لے لوں گا، اللہ سے کہا ہے یہ شیطان نے۔ اب دیکھیے کہ وہ عورت کو تو ویسے تو بڑا حقیر سمجھتے، لیکن عبادت کرنے کے لیے انہوں نے بت عورتوں کے بنائے۔ انہیں لگتا تھا کہ عورت سے، یہ بات وہ جانتے تھے کہ عورت سے بچہ پیدا ہو رہا ہے، اور عورت ایک زندگی کو تخلیق کر رہی ہے، زندگی کو پیدا کر رہی ہے، تو اس لیے وہ عورت کی عبادت تو کرنا ان کو لیے جائز تھا، لیکن عورت کو حقیر بڑا سمجھتے تھے، اس پہ ظلم ستم کرنا اس کو کوئی حق نہیں دینا۔ تو زیادہ تر جو بت ہیں ان کے بتوں کے نام بھی اور بت بھی ان کی عورتوں کے ہی ہیں۔ اور ایک اور اہم بات یہ بھی ہے کہ وہ ان کے بت ہمیشہ ننگے ہوتے تھے، اس میں چونکہ یہ شیطان کا عمل تھا کہ ان کو بتوں کی پوجا کروانا، تو ننگے بت کروانا بنانا، تو عورت کے ننگے جسم کو بت بنا کر اس میں ان کو لیے زیادہ اٹریکشن تھی۔ اب وہ ان کی عبادتیں کس قسم کی کہ ایک ننگا بت ان کے سامنے رکھا ہوا ہے، اور وہ خد و خال بھی بالکل ایسے واضح طور پر بناتے، تو شیطان نے ان کو اتنا زیادہ خوبصورتی کے ساتھ گناہ میں ڈالا کہ وہ سمجھ ہی نہ پائے اس کی چالوں کو۔ شیطان نے بے حیائی بھی کروا لی، بت کی پرستش بھی کروا لی، اور کہا کیا کہ نیچرل ہونا چاہیے، جیسے اللہ نے جس کو جس طرح سے پیدا کیا، جس تخلیق کے ساتھ وہ آیا اس کو ڈھکنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو شیطان نے اللہ سے کیا کہا کہ یقیناً میں ضرور لے جاؤں گا ایک بڑا حصہ میں لے جاؤں گا جہنم میں، اور یقیناً میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا، یقیناً میں ضرور انہیں جھوٹی امیدیں دلاتا رہوں گا، دنیا میں امیدیں دلاتا رہوں گا، اور میں انہیں کہوں گا بس آج چھوڑ دو نماز، کل پھر پڑھ لیں گے، آج یہ عمل چھوڑ دو، کل کا وقت ہے۔ کتنے ہی قبرستان میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ کل سے نماز شروع کریں گے، ابھی سے نہیں۔ اچھا، نماز کے لیے ہم سوچتے ہیں کہ فجر کی نماز سے شروع کریں گے، یہ شیطان نے دل میں ڈال رکھا ہے۔ اچھا، ابھی نماز قضا کر لیتے، کل فجر سے شروع کریں گے، اور یقیناً میں ضرور انہیں حکم دوں گا، سو وہ ضرور میرے حکم سے جانوروں کے کان چیریں گے۔ یہ کیا کرتے تھے کہ بتوں کے نام پہ جب جانوروں کو چھوڑ دیتے تو کانوں کو چیر دیا کرتے تھے، وہ یقیناً میں ان کو ضرور حکم دوں گا، سو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی صورت کو ضرور بدلیں گے۔ یہ جو پلاسٹک سرجریز کرواتی ہیں ہم خواتین آج کل، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے علاوہ شیطان کو دوست بناتا ہے تو بلا شبہ اس نے خسارہ اٹھایا، واضح خسارہ،
وہ انہیں وعدے دیتا ہے اور انہیں امیدیں اور جھوٹی امیدیں دلاتا ہے، اور شیطان ان کو دھوکے کے سوا کوئی وعدہ نہیں دیتا۔ بہت سارے علماء کرام نے اس بات پر بھی فتویٰ لگایا ہے کہ جو ہم لینسز لگا کر اپنی آنکھوں کے رنگ تبدیل کرتے ہیں یہ بھی جائز نہیں ہے۔ باقی واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ اللہ نے جو نیچرل چیز آپ کو دی ہے آپ اس کے اندر تبدیلی لا رہی ہیں۔ اب اور کچھ کہتے ہیں یہ ٹمپریری ہے، یہ پرماننٹ نہیں ہے۔ اگر پرماننٹلی آپ کسی چیز کو چینج کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک الگ حکم ہے، اور جو ٹمپریری آپ کرتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک مأواہم جہنم، یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ اس سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے انہیں ہم ضرور عنقریب جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بڑا سچا کون ہو سکتا ہے جو اپنے وعدوں کی پاسداری کرے؟ نہ تمہاری تمناؤں پر مدار ہے اور نہ اہل کتاب کی تمناؤں پر۔ جو کوئی بھی برا عمل کرے گا اسے اس کی سزا دی جائے گی، وہ پورا پالے گا، اور اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائے گا اور نہ ہی مددگار پائے گا۔ اور جو نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، عورتوں کو بڑا پریشانی ہوئی کہ مرد نیک عمل کرتے جا رہے ہیں، ان کو جہاد بھی ہے، اتنا کچھ ہے، اور اللہ ان کو جنتوں میں ڈالے گا، اتنا کچھ دے گا، تو ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا کہ مرد اور عورت میں سے جو بھی جنت میں جو بھی نیک عمل کرے گا سب کو ملے گا، اللہ کی رحمتوں سے سب اس کی رحمتوں سے فیض یاب ہوں گے، اور اللہ سب کو جنت میں داخل کرے گا، اور کسی پر کھٹلی کی شگاف کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اور دین میں اس سے اچھا کون ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر لیا، یعنی اللہ کی طرف اپنا پورا رخ موڑ دیا، وہ نیکی کرنے والا ہو، اور اس نے ابراہیم کی ملت کی پیروی کی۔ ابراہیم علیہ السلام یکسو تھے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی بات پر چلنے والے، اور اس کے علاوہ انہوں نے دائیں بائیں کہیں نہیں دیکھا، جو یکسو ہو کر اللہ کے راستے پر چل پڑے۔ اور ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے خاص دوست بنا لیا تھا، سبحان اللہ۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ نے ہر ایک کو اپنے علم کے اعتبار سے گھیر رکھا ہے، احاطہ کیا ہوا ہے ہر ایک کو، اس کے احاطے کے اندر ہے، باؤنڈری کے اندر ہے سب کے سب، اس باؤنڈری سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ لیتے ہیں لوگ، بار بار پوچھتے ہیں، اے نبی آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے بارے میں بھی فتویٰ دیتا ہے، اور اس کتاب میں جو ہم دو تم پر پڑھا جب تم پر پڑھا جاتا ہے کہ یتیم عورتوں کے بارے میں ہے جن کو تم وہ نہیں دیتے جو ان کے لیے فرض کیا گیا ہے، اور تم رغبت رکھتے ہو کہ ان عورتوں سے نکاح کر لو، یعنی کہ نکاح کا تم حق مہر نہیں دینا چاہتے، ان کی مال اور دولت نہیں دینا چاہتے، کیونکہ تمہیں پتا ہے کہ وہ غریب ہیں، اور وہ اتنی خوبصورت بھی نہیں ہے اگر تمہیں لگے، لیکن تم مال لینا چاہتے ہو اس لیے تم نکاح کرنا چاہتے ہو، وہ کمزور ہیں، بے بس ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان عورتوں کے بارے میں اور بے بس کمزور بچوں کے بارے میں بھی، اور یہ کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف پر قائم رہو، اور جو بھی تم بھلائی کرو گے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اس کو خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے کسی قسم کی زیادتی یا بے رخی کا خوف رکھے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ دونوں آپس میں کسی طرح کی صلح کر لیں، اور صلح بہرحال بہتر ہے، طلاق سے پھر بھی صلح بہتر ہے، کیونکہ وہ بہت سی زندگیوں کو تباہ کر دیتی ہے طلاق، اور ہر نفس میں حرص سے حاضر رکھی گئی ہے، حرص سے حاضر رکھی گئی ہے، حرص رکھتی ہے اللہ تعالیٰ نے ہر نفس کے اندر۔ اور اگر تم نیکی کرو اور تقوی اختیار کرو تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے جو تم عمل کرتے ہو ہمیں بہت باخبر ہے۔ اور تم ہرگز استطاعت نہیں رکھتے کہ بیویوں کے درمیان عدل کرو، یعنی کہ دو تین بیویاں کر لیں تو تم بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر سکتے، کیونکہ تمہارا دل ایک کی طرف جھک جائے گا، خواہ تم حرص بھی رکھو، چنانچہ تم بالکل ایک جانب پوری طرح نہ جھک جانا، چاہے تمہیں کتنی ہی محبت کیوں نہ ہو ایک سے، کسی ایک عورت کی طرف نہ جھک جانا۔ اولاد کے اندر بھی کسی ایک کے اندر ماں کا دل تھوڑا سا ڈھلک جاتا ہے، کوئی اولاد زیادہ محبت کرتی ہے ماں باپ سے، کوئی زیادہ خیال رکھتی ہے تو ماں باپ کا دل آٹومیٹکلی جھک جاتا ہے، تو یہ تو پھر بیوی کا معاملہ ہے کہ تم اس دوسری کو لٹکی ہوئی کی طرح چھوڑ دو، نہ تم اس کو طلاق دو نہ اس کے ساتھ رہو، اور اگر تم اصلاح کرو اور تم ڈرتے رہو تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نہیں ساتھ رہ سکتے تو طلاق دے کر الگ کر دو،
اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں تو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے غنی کر دے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے طلاق لے لی تو ہم اپنے بچوں کو کہاں سے پالیں گے، ہم کہاں سے کھائیں گے، ہمیں کون رکھے گا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا، اگر تم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے تو تم الگ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے تمہیں غنی کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بڑی وسعتوں والا ہے۔ کیا رزق میں نے اور آپ نے دینا ہے؟ نہیں، وسعت والا تو اللہ ہے، اور اللہ ہی کا ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، اور بلا شبہ تم سے پہلے جو لوگ کتاب دیے گئے تھے، یقیناً انہیں بھی اور تمہیں بھی ہم نے وصیت کی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہو، اور اگر تم کفر کرو گے تو یقیناً جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر طرح سے بے پرواہ ہے، اور ہر تعریف کا حقدار ہے، غنی بھی ہے اور حمید بھی ہے۔ اپنی تعریف کروانے کی نہ سوچیں، اللہ کی تعریفیں بیان کریں۔ اگر ہم خوبصورت ہیں تو اللہ کی تعریف، اس رب نے ہمیں اچھا بنایا، ہم اچھا بول رہے ہیں، رب کائنات کی تعریف، الحمدللہ اس نے ہمیں یہ طاقت دی کہ ہماری زبان سے جو اچھے لفظ نکل رہے ہیں اللہ نے اس زبان کو بولنا سکھایا۔ ہم اچھا پکاتے ہیں، رب کائنات کی تعریف کہ اس نے ہمارے ہاتھ میں ذائقہ دیا۔ ہم اپنی، ہماری کیا تعریف ہے؟ ہم تو صرف گناہگار ہیں، ہم تو اس گناہ کے چکر میں پس رہے ہیں، اس چکی میں پسے جا رہے ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو آسمانوں میں زمین میں سب ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے، وکیل کارساز کافی ہے۔ یہ زمین اور آسمان کا کچھ بھی میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے، اللہ نے بار بار کہہ دیا کہ اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے زمین میں ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین اور آسمان ہماری نہیں ہے یہ۔ ہم کہتے ہیں میرا گھر، میرا گھر کہاں سے ہے؟ یہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اگر وہ چاہے لے جائے تمہیں، اِن یشاء یذہبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین، تو تمہیں وہ لے جائے اور لوگوں کو لے آئے جو دوسرے لوگ ہوں، اور وہ تم سے بہتر ہی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ جو دنیا کے بدلے دنیا کے بدلے کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت کا بدلہ ہے۔ جو کوئی یہ ارادہ رکھتا ہے کہ صرف دنیا ہی پائے، لیکن اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا بدلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سننے والا اور سب جاننے والا ہے، تو دنیا اور آخرت دونوں مانگے اللہ سے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انصاف پر پوری طرح قائم رہنے والے اور اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دینے والے بنو، اگرچہ تمہاری اپنی جانوں کے اور یا والدین کے اور رشتہ داروں کے خلاف ہو، گواہی چاہے تمہارے اپنے گھر والوں کے خلاف کیوں نہ ہو، گواہی حق اور سچ کی دو۔ اگر کوئی مالدار یا فقیر ہو تو اللہ تعالیٰ ان دونوں سے زیادہ حقدار ہے کہ تم اللہ کے حق میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچ سچ بولو اور سچ کی گواہی دو۔ چنانچہ خواہش نفس کی اتباع نہ کرو کہ تم عدل کرو، اور اگر تم زبان کو پیچ دو، یعنی کہ ایسے موڑ دو، اس طرح سے کرو کہ حق اور سچ کی بات چھپ جائے، کہ سمجھ نہ ہو، واضح نہ ہو پائے کہ حق کیا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے جو تم عمل کرتے ہو تمہارے ہر لفظ سے واقف ہے، باتوں کو ہیرا پھیری کر کے بدلو نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ نے پہلے تو کہا کہ ایمان والو، اے ایمان والو جو ایمان لا چکے ہو، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایمان لانے کے بعد پھر کہا اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر ایمان لے آؤ۔ یہ بہت اہم بات ہے، ایمان تو میں اور آپ لے آئے، کیا آپ کا اور میرا ایمان اللہ تعالیٰ پر ہر معاملے میں یقین کامل ہے؟ کیا اس کے رسول کی مکمل اتباع ہے؟ کیا اس کی کتاب پر مکمل ایمان ہے؟ پڑھا ہی نہیں کبھی اور اردو کو، کبھی اللہ کے کلام کو، اللہ کی زبان کو سمجھا ہی نہیں، اللہ کے مزاج کو سمجھا ہی نہیں، تو ایمان کہاں سے آئے گا پھر؟ ہم تو اس پہلی کیٹیگری میں ہیں جن کو اللہ نے صرف پکارا، یا ایھا الذین آمنو، اللہ نے پکارا، ہم صرف وہاں تک ہیں، پھر ہم نے اللہ کی پکار کو نہیں سنا۔ آمنو باللہ ورسولہ والکتاب، ایمان تو لے آئے لیکن اللہ کی یہ پکار نہیں سنی کہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب پر مکمل ایمان لانا، اس کی ہر بات پر ایمان لانا ہے جو اس نے اپنے رسول پر نازل فرمائی، اور اس کتاب پر بھی جو اس سے پہلے نازل کی گئی، اور جو کوئی اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا
اور آخرت کے دن کا کفر کرتا ہے تو یقیناً وہ بھٹک گیا، بہت دور بھٹک جانا۔ یاد رکھیے کہ اگر میرے نبی نے وہ کام نہیں کیا جو عمل ہم کر رہے ہیں، جو ختم درود اور جو بھی کچھ ہم پڑھاتے ہیں، یا جو بھی کچھ ہم جو معاملات ہم کرتے ہیں، میرے نبی سے محبت یہ تقاضا نہیں کرتی، یہ میرے نبی سے یہ محبت ہمیں یہ اجازت نہیں دیتی۔ ہم کوئی بھی ایسا عمل کریں یا کوئی بھی ایسا عمل کرنے کا سوچیں جو میرے نبی نے نہیں کیا، تو نعوذ باللہ میں اپنے نبی سے زیادہ، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، نبی سے زیادہ عقل مند ہوں، نبی سے زیادہ ثواب کمانا چاہتی ہوں، یا کیا میں نبی سے زیادہ اللہ کے قریب ہوں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو نبی کے رستے پر چلنا در حقیقت جنت کی کنجی کو پانا ہے۔ جنت کا دروازہ ہی نہیں کھلے گا جب تک کہ ہمارے پاس اس کی کنجی چابی نہ ہو۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان، اور ہم اسی پہ لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں بھی نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز کا طریقہ کیا ہے۔ دیکھیں ہمارے نبی، کیا ہمارے نبی کی بیٹیاں، بیویاں، ازواج مطہرات یہ سب نہیں تھی؟ انہوں نے کیا ان کو نہیں سکھایا؟ ہاں، جہاں لکھا ہوتا ہے کوٹ کیا ہوتا ہے لیکن، بریکٹس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ لیکن خواتین اس طرح سے نماز ادا کریں۔ آپ اس کو ایگزیکٹلی ویسے ہی ترجمہ کیوں نہیں کرتے جو احادیث میں موجود ہے، جو ہمارے نبی نے سکھایا ہمیں عمل کرنا؟ وہ لوگ جو ایمان لائے، پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے، پھر کفر کیا، پھر کفر میں بڑھ گئے، اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں ہے کہ ان کو بخش دے، اور نہ یہ کہ انہیں سیدھا راستہ دکھائے۔ اللہ سیدھا راستہ بھی نہیں دکھائے گا۔ آپ منافقوں کو خوشخبری دے دیں کہ ان کے لیے واقعتاً دردناک عذاب ہے، اور وہ لوگ جو مومنوں کے علاوہ کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ انہیں کیا لگتا ہے وہ ان کو زیادہ عزت دیں گے؟ وہ کیسے عزت دے سکتے ہیں؟ وہ تو تم سے نفرت کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا، ہر بات میں ہم یورپ کو لے کر آتے ہیں، یہ دیکھیں جی یہودیوں کے ہاں یہ ہوتا ہے، یہودیوں کے ہاں یہ ہوتا ہے، عیسائیوں کے ہاں یہ ہوتا ہے، امریکہ میں یہ ہوتا ہے، کینیڈا میں یہ ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں وہ عزت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ تو بلا شبہ عزت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ ہم گھر میں ہم سارے رشتے داروں سے کہتے ہیں اس نے میری عزت نہیں کی، اس نے مجھے رسپیکٹ نہیں دی۔ عزت تو میرے رب کی ہے، ہماری کیا عزت؟ ہم تو خاک ہیں، مٹی ہیں، پاؤں کی دھول ہیں۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ اذا سمعتم آیات اللہ۔ صرف ایک بات سوچئے گا، ایک بات، جب یہ اپنی عزت کا خیال آئے نا کہ مجھے اس نے عزت نہیں دی، صرف ایک بات سوچئے گا، ہم سے گناہ سے ہم میں سے کوئی ایک بھی نہیں جو پاک ہو۔ اپنے وہ گناہ سوچ کر، کوئی زندگی کا کوئی گناہ سوچ کر یہ ضرور سوچئے گا، اگر اللہ تعالیٰ نے اس گناہ سے پردہ پوشی کی ہے، اور آج اللہ تعالیٰ وہ گناہ میرا سانوں کے سامنے کھول دے، آج اگر اللہ تعالیٰ جس پر اس نے پردے ڈالے ہیں وہ گناہ کھول دے، تو پھر ہماری عزت کیا رہے گی؟ پھر ہمیں کون عزت دے گا؟ تو جو عزت ہمیں مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عزت بھی دیتا ہے اور وہ ذلت بھی وہی دیتا ہے۔ ساری عزتیں، ساری تعریفیں تو رب کے لیے ہیں۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تم پر حکم نازل کر دیا کہ جب تم سنو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کیا جاتا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تو ان کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں۔ بلا شبہ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہوگے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ جب بھی آپ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہوئے لوگوں کو سنیں، ایسی ڈسکشن سنیں، وہاں سے اٹھ جائیں۔ الذین یتربصون بکم، وہ لوگ جو تمہاری بارے میں انتظار میں رہتے ہیں، پھر اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے کوئی فتح ہو تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اور اگر کافروں کے لیے کوئی حصہ ہو تو ان سے جا کے کافروں سے کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہیں ہو گئے تھے کہ ہم نے تمہاری مدد کی تو اس لیے مسلمان ہار گئے، ہم نے تمہیں مسلمانوں سے نہیں بچایا؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن، اور ہرگز نہیں بنائے گا اللہ تعالیٰ ان کافروں کے لیے مومنوں پر ہرگز کوئی راہ نہیں بنائے گا۔ بلا شبہ منافق اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دیتے، وہ سمجھتے ہیں ہم مسلمانوں کے ساتھ بھی ہیں، کافروں کے ساتھ بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، کاہلی سے کھڑے ہوتے ہیں، کسالہ، وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں اور
یاد نہیں کرتے مگر بہت ہی کم، وہ درمیان ہی میں ڈاماڈول ہوتے ہیں، نہ ان کی طرف ہے نہ ان کی طرف ہے، نہ ان کی طرف ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ یعنی کہ نہ وہ مسلمانوں کی طرف ہے اور نہ اللہ کی طرف ہے اور نہ وہ کافروں کی طرف ہے، بلکہ وہ ڈاماڈول ہیں، بیچ میں ہی لٹکے ہوئے کہیں، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو آپ اس کے لیے ہرگز کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ اگر کوئی لگتا ہے اولاد میں سے بہن بھائیوں سے غلط رستے پر ہے، ان کے لیے دعا کریں، اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب کرے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے خلاف اللہ تعالیٰ کے لیے ایک واضح حجت بنا لو؟ یقیناً منافق دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، کہ یہ وہ درجہ وہ ہے سجی، وہ جو کہ ویل، جہنم کا وہ درجہ جہاں سے پتھر اگر گرایا جائے جہنم کی ٹاپ سے تو اس میں تک پہنچنے میں اس کو 40 سال لگ جائیں، اتنا نیچے ہے۔ سوچیے اگر وہ اتنا نیچے ہے، سب سے نچلا درجہ ہے جہنم کا، تو سوچیے کہ اس کی گرمائش بھی کس قدر ہوگی، اور آپ ان کو ہرگز کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ ہم جو منہ پر کچھ اور پیچھے پیٹھ کے پیچھے کچھ ہوتے ہیں، ہم بھی سب منافقت میں شامل ہیں، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیا اور اپنے دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیا، تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جلد ہی مومنوں کو اجر عظیم عطا کرے گا۔ اللہ ہم سب کو مومنوں کے ساتھ شامل کرے۔ کیا کرے گا اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دینے سے؟ میرے رب نے کیا خوبصورت بات کہہ دی، ما یفعل اللہ بعذابکم، کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دینے سے، ان شکرتم و آمنتم، اور اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ، وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے قدر کرنے والا اور سب کچھ چاہنے والا ہے۔ میرا رب تمہاری آنکھ سے گرے ہوئے ایک آنسو کا، آنسو تو بڑی چیز، تمہاری آنکھ میں نمی آنے کا بھی قدردان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔